حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے شیطان نے ایک بات بتائی۔ کس نے؟ شیطان نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں کیا بتایا شیطان نے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آیت الکرسی پڑھی۔ آیت الکرسی ہم پڑھتے ہیں نا، قرآن میں بھی ہے۔ یہ شیطان نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بتائی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ذکر کی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا وہاں پہ؟ بڑا زبردست، اما انہ قد صدقک وہو کذوب، بندہ تو جھوٹا ہے لیکن سچی بات کر گیا ہے۔ ہم کرتے ہیں نا ایسے، کہہ دیتے ہیں یار بندہ تو صحیح نہیں ہے لیکن کل وہ کامتی گل کر گیا۔ تو نبی علیہ السلام شیطان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ہے تو جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا ہے۔ وہ سچی بات کیا ہے؟ جو شخص، نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا اویت الی فراشک، جب تم اپنے بستر کی طرف آؤ اور وہ آنے کے بعد آیت الکرسی پڑھ کے سوئے، رات کو آیت الکرسی، ہم تو پتہ نہیں، ہمیں تو لوگوں نے کہا نا بہت کچھ پڑھنے کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سند حاصل کی ہے پڑھنے کی، وہ آیت الکرسی ہے۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں ہمارے اوپر دین مولویوں نے بوجھ بنا دیا، ہر بندے نے اپنی کو لچ نکالی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب بتایا نا کہ مجھے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم وہو العلی العظیم تک، یہ آیت مجھے شیطان نے سکھائی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہوا صدقک وہو کذوب، بات سچی ہے لیکن جھوٹے نے بتائی ہے، بات سچی ہے لیکن جھوٹے نے بتائی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص جب آپ بستر کی طرف آؤ اور آیت الکرسی پڑھو، لن یزال من اللہ حافظ ولا یقربنک شیطان حتی تصبح، فرمایا کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے اس کے اوپر اللہ رب العالمین ایک محافظ مقرر کر دیتا ہے اور شیطان کو دور کر دیتا ہے، اور پوری رات اس کے قریب شیطان نہیں آتا۔ اور شیطان کیا کرتا ہے؟ وسوسوں کی بیماری لگاتا ہے رات میں، خواب آتے رہتے ایک پہ ایک وسوسے، رات کو پتہ نہیں کیا کیا سوچتا ہے، سمجھو اس نے آیت الکرسی نہیں پڑھی۔ جس کو رات کو نیند میں سوچے ہی سوچے آتی رہتی ہے، پتہ نہیں کیا پلاؤ بناتا رہتا ہے، سمجھو اس نے آیت الکرسی نہیں پڑھی۔ کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص آیت الکرسی پڑھ کے بستر پر لیٹتا ہے اس کے اوپر ایک محافظ فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے، شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ پھر ایک اور دعا آپ کو بتاتا ہوں، یہ تو ہے سونے کی دعا آیت الکرسی، آپ کی حفاظت کے، اپنی حفاظت کے لیے پڑھ لیا کرو، مولوی نے اپنی پڑھنی ہے تہاڈی نہیں پڑھنی۔ ہر بندہ آیت الکرسی کو یاد کرے، جو شخص اس کو صبح اور شام پڑھتا ہے، صبح سے لے کر رات تک وہ محافظ کی اپنے گارڈ کے ساتھ ہوتا ہے، فرشتے کے ساتھ، اور جو رات کو پڑھتا ہے صبح تک اس گارڈ کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے فرشتہ مقرر کر دیا جائے۔ سب سے بڑی فضیلت والی بات ہے۔ اور یہ جو راتوں کو سوچے آتی ہیں نا، چار خواب لے کے آ جاتے ہیں کہ یہ ہمارا کیا تعبیر ہے، وہ سمجھو کہ اس نے آیت الکرسی نہیں پڑھی ہے، بس شیطان اس کو بہکاتا رہا ساری رات، اس کے دماغ کو سونے نہیں دیا۔ دوسری بات ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، بس اتنی دعا پڑھتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ آسان یاد ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص یہ گھر سے نکلتے ہوئے پڑھتا ہے اس کو 4 خوشخبریاں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، ہدیتا کفیتا بقیتا وتنحى من الشیطان، 4 خوشخبریاں۔ کیا؟ آپ سیدھے راستے پہ آ گئے، اللہ اس کو سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے جب وہ صبح نکلتا ہے۔ نمبر 2 کفیتا، اللہ کو کافی مانتا ہے اور اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا وقیتا، اور وہ بچا لیا جاتا ہے۔ یہ لمبی دعا نہیں ہے، یہ چھوٹی سی، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اچھا یہ دیکھیں نا، اب یہ تیسری خوشخبری کیا ہے؟ بچا لیا جاتا ہے۔ یہ کس چیز سے بچا لیا جاتا ہے؟ راستے کی پریشانیوں سے۔ کیونکہ گھر سے نکلنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کہیں یا کام پہ گئے یا سفر پہ گئے یا کہیں بھی گئے،
جو شخص یہ دعا پڑھ کے نکلتا ہے وہ اللہ کے سیدھے راستے پہ ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور اللہ اس کو راستے کی سفر کی آفتوں سے بچا لیتا ہے۔ وَتَنَحَّى مِنَ الشَّيْطَانِ، پھر فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس سے شیطان کو دور کر دیتا ہے، اللہ اس سے شیطان